السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ مبارک اور یہ لاسٹ جمعہ مبارک کی ویڈیو تھی، اور کیونکہ میں اپلوڈ نہیں کر سکی تھی، جس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہوئے ہیں اس گھر میں نہ موبائل کی سروس آتی ہے نہ نیٹ کی سروس آتی ہے، تو اس لیے آج کل ولاگ کافی لیٹ اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا اینڈ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ اور یہ جو میں نے کپڑے وغیرہ واش کیے تھے وہ میں سارے اٹھا کے نیچے لے کے جا رہی ہوں، کیونکہ دوسرے گھر سے جو سامان تھا وہ تو ہم لے کے جا چکے تھے۔ اب اس گھر کی باری تھی، جو اس گھر میں ہم لوگ تھوڑا بہت، اس گھر میں کوئی سامان تو ایکسٹرا تھا نہیں، صرف بچوں کے کپڑے تھے، تو وہ جو میں نے واش کیے تھے وہ لے کے جا رہی ہوں، کیونکہ ہم لوگ 17 دن گھر سے بھی گھر تھے اور کوئی ہماری ایک روٹین نہیں بنی ہوئی تھی۔ تو ہے دنیا میں نیک ہستیاں بھی ہیں، اور مشکل میں پتہ چلتا ہے کہ اپنوں میں چھپا غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کون ہوتے ہیں۔ تو اس مشکل گھڑی میں میرے ہسبینڈ کے فرینڈ نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا، اور میں شکر گزار ہوں ان کی۔ اللہ پاک ان کو اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں عطا کرے، آمین۔ اور بہت ٹف ٹائم تھا لائف میں، ہر لائف میں ایسے اپ اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، اور یہ کافی ایسا میں کہتی ہوں کہ زندگی میں ایسا ایک دکھ تھا کہ جو میں کبھی بلا نہیں سکوں گی۔ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ایسے میرے زندگی میں مومنٹس آئے ہیں، جیسے میرے پیرنٹس کی ڈیتھ تھی یا اس طرح کے اور بھی بہت سارے، لیکن میں کہتی ہوں کہ پیرنٹس کی ڈیتھ سے بھی زیادہ میرے ساتھ یہ انہونی بات ہوئی ہے۔ اور روم وغیرہ ان کا میں نے کلین کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد ہم گروسری کرنے جا رہے تھے۔ گروسری تو ہر کوئی خاص نہیں تھی، یہ بیسک نیڈس، دودھ اور چینی، پتی اور آٹا لے کے جانا تھا، کیونکہ ہم جب نئے گھر میں جا رہے تھے تو ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ لاسٹ 17 ڈیز ہم نے کچھ بھی خاص کھایا نہیں، کبھی کبھار بھوکا اور کبھی کبھار چائے پراٹھے پہ گزارا کر لیتے تھے، یا باہر سے منگوا لیتے تھے، اور باہر سے بھی منگوا کے تھک گئے تھے۔ تو خیر بہت ٹف ٹائم تھا جب میں یہ ویڈیو وائس اوور کر رہی تھی ایک ویک بعد، تو میرے لیے بہت ہی مشکل تھا وائس اوور کرنا، کیونکہ وہ پرانا ٹائم یاد آ جاتا ہے اور پھر بندے کے دکھ تازہ ہو جاتے ہیں، اور جسٹ اسپیچ لیس، کیونکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ سم ٹائمز بندہ اپنی فیلنگ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ میں اپنی تھاٹس، اپنی فیلنگز ظاہر کروں، تو بندے کہتا ہے جب بس چپ ہی رہا جائے تو بہتر ہے۔ تو میں نے بھی اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اور وہ بہت بہتر فیصلہ کرنے والی ہے۔ تو ہم نے بیسکس چیزیں جو تھی ہم وہ لے لی ہیں، اور اب تو آج کل تو کافی ہیکٹک روٹین چل رہی ہے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے اپنی ایک اکیڈمی سٹارٹ کر لی ہے، اور پلیز جو لوگ اٹیک سے ہیں میرے ساتھ کنٹریبیوٹ کیجیے گا، اور جس نے کوئی ٹیوشن وغیرہ کی ضرورت ہے تو مجھے لازمی بتائیے گا۔ اور میں بس پچھلی تمام جو بھی میرے ساتھ ہوا اس سے بلانے کے لیے، اور اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو اور زیادہ بزی رکھنا چاہ رہی ہوں۔ ویسے بھی 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ میری لائف بہت زیادہ ہیکٹک ہے، اور انہی کے ساتھ بزی رہتی ہوں زیادہ تر، کیونکہ ایکسٹرا کوئی کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ لیکن اب پھر بھی کبھی کبھار تھوڑا بہت جو ٹائم مل جاتا ہے تو وہی ایک ڈپریشن کا شکار ہوئی ہوتی ہوں، تو میں نے اپنے لیے یہ سوچا ہے کہ میں کوئی، ظاہر سی بات ہے میں کوئی جاب تو کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ میرے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں گھر سے باہر نکل نہیں سکتی، اور گھر کے اندر ہی کو میں اس طرح کا کچھ سیٹ اپ کرتی ہوں جس سے میری ایک بزنس بھی ہو جائے اور میرا سورس آف انکم بھی سٹارٹ ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ میرے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے، اور آپ نے پہلے بھی میرا بہت زیادہ ساتھ دیا، اور جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ پاک آپ کو اس کا دنیا و آخرت دونوں میں اجر عطا کرے، آمین۔ اور یہ دیکھیں ایک روم کا یہ سارا سیٹ اپ ہے، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کس طرح ہینڈل کروں، کس چیز کو کدھر سنبھالوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ بچے بھی دونوں بیمار، انہیں بھی نمونیا، ہسبینڈ اور مجھے بھی، تو
بہت ہی ٹف سچویشن تھی، کیونکہ کوئی گھر سے بغیر اور اوپر سے سخت سردی، اور بچوں دونوں کو نمونیا آتا ہے کہ میرے بیٹے کو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اسے ہاسپٹلائز کرے، اس کی سچویشن کافی کرٹیکل ہے، تو ہم کیسے، میں نے کہا کیسے میں ڈاکٹر صاحب ایسے ہاسپٹلائز کر سکتی ہوں، گھر سے بغیر ہیں، کوئی کچھ پاس چیز نہیں، تو کیا ہو سکتا ہے۔ تو فاطمہ اپنی لائف میں مست انجوائے کر رہی ہے، تو میں دیکھے سے خوش ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہی ایک ایج ہوتی ہے کہ جس میں بچوں کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں، وہ اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ لاسٹ ویک کی فرائیڈے کی ویڈیو ہے جو کہ میں کلیننگ کر رہی تھی۔ اب تو الحمدللہ سارا گھر سیٹ ہو چکا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہاؤس ٹور کی آئے گی، اور یہ نیکسٹ ڈے کا ایک چھوٹا سا کلپ تھا، کیونکہ جلیبیاں اور یہ پینٹس ویئر ہوگی آج کل سردیوں کی یہ سوغات ہوتی ہیں اور ہر بندے کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں، اور جلیبیاں میرے ہسبینڈ کو اور میری بیٹی کو بہت زیادہ پسند ہے، تو یہ اکثر کھاتے رہتے ہیں، اور میں میٹھے کی اتنی شوقین نہیں، اور مجھے میٹھا اتنا پسند بھی نہیں ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا تاکہ میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو جائے، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اوکے، اللہ حافظ۔